الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخیہ حتی ینکح او یترک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ اپنے دوسرے بھائی کے پیام نکاح کے مقابلے میں اپنا پیام دے تاکہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے اور بات ختم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کے لیے اپنا پیغام دے دیا تو جب تک ادھر کا معاملہ ختم نہ ہو جائے کسی دوسرے آدمی کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنا پیام وہیں کے لیے دے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات پہلے پیام دینے والے آدمی کے لیے ایذا یعنی تکلیف اور ناگواری کا باعث ہوگی اور ایسی باتوں سے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ نکاح کے معاملے میں عورت کی مرضی اور ولی کا مقام۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیب احق بنفسها من ولیها والبکر یستأذنها ابوها فی نفسها وإذنها سماتها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر دیدہ عورت کا اپنے نفس کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق اور اختیار ہے، اور باکرہ یعنی کنواری کے باپ کو بھی چاہیے کہ اس کے نکاح کے بارے میں اس کی اجازت حاصل کرے، اور اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الاییم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ قالوا یا رسول اللہ کیف اذنها؟ قال ان تسکت۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر دیدہ عورت یعنی جس کا پہلے کہیں نکاح ہو چکا ہو ایک مرتبہ، شوہر دیدہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے دریافت نہ کر لیا جائے، یعنی صراحتاً اجازت لے لی جائے، اور باکرہ یعنی کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی اجازت کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ دریافت کرنے پر اس کا خاموش ہو جانا اس کی اجازت سمجھا جائے گا۔ اییم کے اصل معنی ہے بے شوہر والی عورت، لیکن اس حدیث میں اس سے مراد ایسی عورت ہے جو شادی اور شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد بے شوہر ہو گئی ہو، خواہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر والی حدیث میں سیب کہا گیا ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں ان دونوں حدیثوں میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس کی رائے اور مرضی معلوم کیے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے، یعنی یہ ضروری ہے کہ وہ زبان سے یا واضح اشارے سے اپنی رضامندی ظاہر کرے۔ اس حدیث کے لفظ حتی تستأمر کا یہی مطلب ہے، اور اس کے مقابلے میں بکر سے مراد وہ کنواری لڑکی ہے جو عاقل بالغ تو ہو لیکن شوہر دیدہ نہ ہو۔ اس کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، لیکن ایسی لڑکیوں کو حیا اور شرم کی وجہ سے چونکہ زبان یا اشارے سے اجازت دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے دریافت کرنے اور اجازت مانگنے پر ان کی خاموشی کو بھی اجازت قرار دے دیا گیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کسی عاقل بالغ عورت کا نکاح خواہ وہ شوہر دیدہ ہو یا کنواری ہو اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا ولی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی لڑکی صغیر السن یعنی چھوٹی ہے، بچپن، ابھی نکاح شادی کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں ہے، اور کوئی بہت اچھا رشتہ سامنے ہے اور خود لڑکی کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، تو ولی جو خیر خواہی کا ذمہ دار ہے
اپنی خیر خواہانہ ثواب دید کے مطابق نکاح کر سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اپنی ثواب دید کے مطابق اس وقت کر دیا تھا جب کہ ان کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ اس نکاح میں فریقین کے لیے بڑی مصلحتیں اور برکتیں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے اور ایسی قربانیاں دی اور صحبت اور رفاقت کا ایسا حق ادا کیا کہ وفات سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جس نے جو احسان کیا تھا یا جو خدمت کی تھی میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کی خدمات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی کم عمری کے باوجود ان سے نکاح اس لیے بھی کر لیا تھا کہ ابو بکر سے قرابت کا بھی خاص الخاص تعلق ہو جائے اور ان کا اور ان کے گھر والوں کا جی خوش ہو۔ اس نکاح میں جو اور مصلحتیں اور برکتیں ہیں ان پر مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔